أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس میں اللہ عز و جل نے ایمان والوں سے خطاب کیا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے، انسانوں اور پتھروں کو ڈال کے اس کو بھڑکایا جائے گا معاذ اللہ۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام تربیت ہمیں عطا فرمایا، جو نظام تعلیم عطا فرمایا، اس کے مطابق اپنی نسلوں کی تربیت کرنا۔ اگر تربیت اس کے مطابق ہے تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور خدا نخواستہ اگر تربیت اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر زندگی جتنی بھی گزرے گی وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہوگی۔ آج ماں باپ پریشان ہیں، خاندان کے بڑے پریشانی کی انتہاؤں کو پہنچے ہیں، بلکہ مایوسی کی سی کیفیت دکھائی دیتی ہے اس حوالے سے کہ اولادیں، نسلیں وہ ایمان سے دور ہو رہی ہیں، زندگیوں میں دین ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر عبادات، نماز کی پابندی، ذکر تلاوت کی پابندی، روزوں کی پابندی، حیا، پاک دامنی، ادب و احترام، یہ چیزیں نسلوں میں نایاب ہوتی چلی جا رہی ہیں الا ماشاء اللہ۔ اور پھر یہ اچھائیاں نکلیں گی تو برائیاں خود بخود آ جائیں گی، کیونکہ جب گھر آباد نہیں ہوتا، ایک ویران گھر جہاں انسان نہ رہتے ہوں تو پھر وہاں جنات، شیاطین اور برے لوگ ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اس کے مقابلے میں بے حیائی، بے دینی، تکبر، بد اخلاقی، سست روی اور جتنے نئے گمراہیاں ہیں وہ انسان کے دماغ کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے۔ ماہرین نفسیات پوری دنیا کے اس بات پر متفق ہیں، خواہ مسلمان خواہ کافر، کہ بچپن میں، نوجوانی میں جب تک انسان زندگی کا اس حصے میں ہے، ابتدائی زندگی کے 7 سال، پھر مزید 7 سال، 14 سال ہو گئے، پھر مزید 7 سال، 21 سال، یہ جو زندگی کے ابتدائی 15-20 سال کم از کم
یہ ایسا زمانہ ہے کہ ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے، ہر وقت، بڑے سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن بچے ہر وقت ان کے سیکھنے کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ماں باپ سمجھیں کہ شاید بچہ نہیں سیکھ رہا، اس کی توجہ کسی اور طرف، بات کو نہیں سن رہا، لیکن اس بچے کی عقل، شعور اس عمر کے اندر ہر وقت عمل میں ہے۔ تو جس کی وجہ سے اچھائی کا موقع نہیں ملے گا تو برائی ضرور غالب آئے گی، اور آج کے معاشرے میں خوفناک نتائج، روز خبریں اور واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بات سمجھائی گزشتہ نشست میں عرض کی گئی کہ خالق نے یہ بتا دیا تھا کہ ہم تمہیں اچھائی اور برائی کی، خیر اور شر دونوں سے آزمائیں گے۔ پھر آزمائش میں دو ابتدائی آزمائشیں تھیں، مال اور اولاد۔ یہ آزمائش کیسے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو عرض کی گئی۔ خالق عز و جل نے مزید فرمایا کہ دیکھو انسان کی کمزوریاں کیا ہیں جو ہر انسان میں ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ انسان کی کمزوریاں جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، گمراہ ہوگا، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اگر اس ویک پوائنٹ کو سمجھ لیا جائے، جنگ میں کیا ہوتا ہے، ڈیفینس میں کیا ہوتا ہے، انسان یا ملک کی آرمی، ملک کی ایجنسیاں، وہ اسٹیٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمیں کس جگہ سے ہم پہ وار کر سکتا ہے۔ تو دشمن بھی یہی دیکھتا ہے کہ کس جگہ پہ کمزوری ہے، وہاں پہ وار کیا جائے۔ تو خالق نے ہمیں بتایا کہ تمہاری کمزوریاں جو تمہارا امتحان بھی ہیں، قابو پالو گے تو یہی تمہاری کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسانوں کے لیے مزین کی گئی ہیں خواہشات کی پسندیدگیاں۔ حب الشہوات، شہوات خواہش نفس، دل کی چاہتیں، دل یہ کرتا ہے، جی یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور اپنی بھی، اور پھر وہ بیوی بچوں کی بھی، اولاد کی بھی خواہشات انسان پوری کرنا چاہتا ہے۔ ابھی جو خواہشات نفس کی تکمیل ہے اور ان کو پورا کرنے کا جذبہ ہے، یہ لوگوں کو بڑا محبوب ہے، یہ کمزوری ہے ان کی۔ یہ کہاں کہاں سے انسان پہ وار کرے گی؟ من النساء، عورتوں کی، والبنین، اور بیٹوں کی، اولاد کی۔ پھر فرمایا کہ والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے، بینک بیلنس، آج کی زبان میں دولت، جائیداد، من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے خزانے، جائیداد اکٹھی کرنے کے شوق، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ پھر والخیل المصومہ، سدھائے ہوئے گھوڑے، اور آج کی زبان میں گاڑیوں کا شوق، لگژری۔ ایک ہے ضرورت، ایک ہے شوق۔ اس زمانے میں اب بھی ہوتا ہے قیمتی گھوڑے، نایاب جانور، قیمتی گھوڑے۔ اب یہ انسان کی کمزوری ہے۔ انسان اس کے لیے وقت لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، زندگی لگاتا ہے۔ والانعام، اور مویشی، جانور پالے ہیں، مویشی رکھے ہیں، ہزاروں اونٹ، ہزاروں گائے، بکری، بکریوں کے ریوڑ ہے۔ انسان اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ والحرث، اسی طرح کھیتی، باغات اور کھیت، سبزیاں، پھل، زراعت، رقبے، یہ تمام چیزیں جو قرآن نے گنوائی، یہ تمام چیزیں انسان کی کمزوریاں ہیں۔ یعنی نفس اور شیطان ان راستوں سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہی کسے کہتے ہیں؟ گمراہی اور ہدایت۔ اب دیکھیں، گمراہ یعنی جو راستہ بھول جائے، جس کو منزل کا نہ پتہ چلے کہ میری منزل کیا ہے اور اس منزل کا راستہ کیا ہے۔ گمراہیوں کو قرآن نے کہا ظلمات، اندھیرے ہیں، کہ ایک سے بڑھ کر ایک اندھیرا، ایک سے بڑھ کر ایک گمراہی ہے۔
سب سے بڑی گمراہی کہ نہ منزل کا پتہ ہو نہ راستے کا پتہ ہو۔ کسی کو منزل کا تو پتہ ہوتا ہے، راستہ نہیں پتہ ہوتا، کسی کو راستہ تو پتہ ہوتا ہے، منزل کا نشان نہیں ملتا، اور کسی کو نہ منزل پتہ ہوتی ہے نہ راستہ پتہ ہوتا ہے۔ تو گمراہ کا مطلب جس کا راہ اور منزل گم ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں ہدایت کا لفظ ہے، ہدایت۔ ہم جب قرآن مجید شروع کرتے ہیں تو خالق عز و جل ہمیں یہی بات بتاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت کا سامان ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس میں تعلیم بھی بتا دی، تربیت کا طریقہ بھی بتا دی۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے لفظی معنی تو رہنمائی کے، راستہ بتانا، راستہ دکھانا، راستے پہ پہنچانا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے NFC کے گول چکر پہ پہنچنا ہے، مرکزی مسجد کا راستہ، اور آپ اس وقت ویلنشیا ٹاؤن میں ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے، طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ یہ راستہ ہے، یہ مین روڈ ہے، اور یہ گلی ہے، اور یہ فلاں جگہ ہے، یہ نشانی ہے، یہاں سے رائٹ، یہاں سے لیفٹ۔ راستہ اس کو بتا دیا، سمجھا دیا، راستہ دکھا دیا۔ اب اس کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے اور منزل تک جانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت لگائے تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے بھی کسی مسجد میں نماز کے لیے آنا تھا، آپ نے کہا چلو میں نے بھی وہیں جانا ہے، میرے ساتھ چلو، اور آپ اس شخص کو جس نے آپ سے راستہ پوچھا مسجد کے گیٹ تک لے آئے اور کہا کہ یہ ہے تمہاری منزل، یہ ہے منزل تک پہنچانا۔ اب یہی دو طریقے ہیں ہدایت کے، ہدایت کا راستہ دکھانا اور ہدایت تک پہنچانا۔ ہدایت کے راستے کو دکھانا یہ نبیوں کا کام ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی لگائی اسی کام میں، راستہ دکھایا، جان بھلائی، اپنا سب کچھ قربان کیا اپنی امت کے خاطر، پوری امت کے خاطر، کہ میری امت کو جنت کا راستہ پتہ چل جائے، جہنم کا راستہ پتہ چل جائے، اور دل میں یہ فکر کی کہ کاش میری پوری امت وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ راستہ دکھایا، اور اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجیے۔ نبی نے راستہ دکھایا، چلائیں گے اللہ رب العزت۔ چلانا اللہ کا کام ہے، توفیق دینے والا وہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی جی، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے، ہدایت اسے ملے گی جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے گا۔ منزل تک پہنچانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ ماں باپ، استاد، علماء، بزرگان دین، یہ سب راستہ دکھانے والے ہیں، یہ دعا کر سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں۔ چلنا اولادوں میں خود ہے، اور جو چلنے کی کوشش کرے گا، جس میں پرہیزگاری پیدا ہوگی، جس میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ اب سب ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی اولاد ثابت ہو، نیک انسان بنے، یہ سب چاہتے ہیں۔ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق کوشش بھی کرتا ہے، لیکن سب کی اولادیں ایسی نہیں بنتی۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندے اور امتی بنا کر دنیا آخرت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا آسان اور پہلا بنیادی پہلو ہے تقویٰ اختیار کرنے کی تعلیم دے دینا۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، تمام حکمت، علم، تربیت، دانائی، دانشمندی، ہر چیز کی بنیاد فرمایا اللہ کا خوف ہے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ دل میں یہ احساس پیدا کرنا، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے، جو قرآن سورہ لقمان پڑھیے، ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے، سورہ لقمان میں ہمیں سکھایا گیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے دل میں تقویٰ پیدا کرنے کی بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ بات دل میں بٹھا لو، دل میں یہ بات جذب کر لو کہ آسمانوں میں یا زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو، اللہ کو نہ پتا ہو۔ اگر ایک دانہ بھی ہے، ایک ذرہ بھی ہے آسمانوں میں یا زمین میں،
تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے، وہ بھی پتہ ہے۔ یہ باپ اپنے بیٹے کے دل میں تقویٰ پیدا کرتا ہے کہ بیٹا تم، اب ماں باپ ہر وقت ساتھ نہیں ہوتے تو کون ان کو برائی سے روکے گا؟ اللہ روکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مدد اسی کی کرے گا جو برائی سے بچنا چاہے گا۔ جو برائی سے نہیں بچنا چاہے گا پھر اللہ اس کی مدد نہیں کیا کرتا۔ ہاں ماں باپ کی دعائیں سہارا بن جائیں تو الگ بات ہے۔ تو جو برائی سے بچنا چاہے گا، اسی کا نام تقویٰ، دل میں یہ احساس پیدا کرنا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور نیکی کا شوق اور بدی سے حفاظت، برائی کی نفرت دل میں بچوں کے پیدا کرنا اور اچھائی کی اہمیت پیدا کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ تمام نیکیوں کی اور تعلیم اور تربیت کا بنیادی اصول ہے کہ تربیت کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے، میرا رب میری بات کو سن رہا ہے، میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور رب کتنا بندے کے ساتھ ہے، فرمایا ہم بندے کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، کہ ہر وقت اس کے ساتھ ہیں۔ تو تقویٰ اللہ کرے کہ ہماری اولادوں کو، نسل نو کے دلوں میں پیدا ہو جائے، بڑوں کو نصیب ہوگا تو چھوٹوں کو بھی مل سکے گا۔ تو انسان کی کمزوری خالق نے بتائی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حالات بڑے مختلف ہو جائیں گے، بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں سے بچنے کے لیے نیک عمل کے اندر جلدی کوشش کرنا، اس کو کل پہ ڈیلے نہ کرنا کہ نماز پڑھ لیں گے، حج کر لیں گے، تربیت اولاد کی پھر کبھی سمجھا دیں گے۔ نیک عمل میں جتنا جلدی ممکن ہے اگر ہو سکتا ہے تو اس کو انجام دے دو، فتنوں سے بچنے کے لیے کہ اگلے سانس، اگلی گھڑی کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے نا، ایسے فتنے چھا جائیں گے۔ اور حالت کیا ہوگی انسان کی کہ ایک انسان وہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا، اور کما قال، کہ صبح کے وقت میں مومن ہوگا تو رات کو کافر بن جائے گا، رات کو کافر ہوگا تو صبح مومن بن جائے گا۔ اس طرح ایمان کے چور اور ڈاکو وہ نسلوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے، ایسے حالات آ جائیں گے۔ اور حالت کیا ہوگی کہ سب سے سستی چیز دین بن جائے گا، جس کی کوئی وقت اور اہمیت دلوں میں نہیں رہے گی۔ اور ایک انسان یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے، ایک انسان دنیا کے چھوٹے سے نفع کے لیے اپنے دین کو بھی بیچ ڈالے گا، اپنے دین و ایمان کا سودا کرے گا، دین و ایمان کے سودے، ویزے کی خاطر، گرین کارڈ کی خاطر، نوکری کی خاطر، رشتے کی خاطر، دنیا میں اپنے نام و شہرت کی خاطر، اور آج کل کے سوشل میڈیا کی زبان میں ویوز، لائکس لینے کے لیے اپنے ایمان کو بھی بیچ ڈالے گا۔ اور آج اس سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، یہ کن کے بچے اور بچیاں ہیں، کن کے بیٹے اور بیٹیاں، اور کیا کچھ طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا آج نہیں ہے۔ کس لیے؟ یہ وہی چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی حیا کو بیچ ڈالیں گے، کیونکہ سب سے سستی چیز ان کے نزدیک یہی ہے جس کی کوئی وقت نہیں۔ یہ فتنہ ہے کہ ایمان اور دین اور حیا اور اخلاق کی اہمیت دلوں سے ختم ہو جائے گی، اور پھر ہوگا کیا، اس کا وبال پھر سب پر آئے گا۔ لہذا تم اس سے بچو، ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو، اپنی اولادوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ واتقوا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، بچو ان فتنوں اور برائیوں سے کہ جب ان پر اللہ کی پکڑ آتی ہے یا یہ فتنے جب برپا ہوتے ہیں تو پھر صرف یہ ظالموں پر ہی نہیں آتے، پھر سب پر آیا کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ جب یہ برائی، یہ فتنے پیدا ہوں گے، اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر نیک اور بد سب مارے جائیں گے۔ تو لہذا ایمان کی فکر کرنا، اپنی اور اپنے نسلوں کی۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے اہم حفاظت کی چیز ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر لو، حتیٰ کہ اگر کسی کو ایمان کی حفاظت کے لیے شہری زندگی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا
کہ خیر مال المسلم غنم، کہ مسلمان کا سب سے بہتر مال بکریاں بن جائے گا. بکریاں. اب وہ بکریاں کس لیے؟ کاروبار کے لیے نہیں. فرمایا کہ یفر بدینہ من الفتن، یہ شخص اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچانے کی غرض سے بکریاں لے کر وہ دیہاتوں میں جنگلوں میں نکل جائے گا، وہاں جا کے گزارے لائق زندگی گزارے گا تاکہ میرا ایمان اور دین بچ جائے. تو حدیث کا مفہوم یہ ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. اگر ایمان کی حفاظت نہ ہو سکے شہری زندگی کے اندر تو کوئی بات نہیں، دیہاتوں کا رخ کر لو، جنگلوں کا رخ کر لو، لیکن ایمان اور دین پہ کبھی سمجھوتا، کبھی سودے بازی مت ہونے دینا. اب آج ہم کس دور میں ہیں، ہمارا معاشرہ، مسلم سوسائٹی کس مقام پہ کھڑی ہے، اور غیر مسلم ملکوں کے اندر جہاں پہ صرف برائی، ظاہر برائی ہے اور کفریہ نظام ہے، اس طرف مسلمان کیسے دوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اگر تمہیں اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ کے بکریاں لے کر غاروں میں جا کے رہنا پڑے تو یہ بھی منظور کرو. اس لیے کہ دنیا کی زندگی پھر بھی 50 سال، 60 سال، 100 سال ایمان تو مضبوط رہے، ایمان محفوظ رہے تو اگلی زندگی ہمیشہ کی وہ صحیح اور آرام دہ ہوگی. مگر نہ یہاں دنیا کی خاطر ایمان بیچ دیا، دین کی پرواہ نہیں کی، اولاد کو سب کچھ پڑھایا لیکن مسلمان کی جو تعلیم ہے بنیادی وہ نہیں دی، تو پھر یہی اولاد آخرت میں ماں باپ کے لیے وبال جان کرتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو، اور فرمایا ان سعید لمن جنب الفتن، سعادت مند کون ہے، کامیاب کون ہے، خوش نصیب کون ہے؟ وہ شخص ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، گمراہی سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے جس کو اللہ نے بچا لیا، تو وہ شخص اصل میں خوش نصیب اور قابل رشک انسان ہے. اس لیے فرمایا کہ تم ان فتنوں سے بچنے کی فکر کرو. کاش یہ فکر دل میں پیدا ہو جائے کہ ہماری نسلوں کا، ہمارے خاندانوں اور بچوں کا ایمان، حیا، اخلاق محفوظ ہو جائے، ان کی تربیت اسلامی بنیادوں پر قائم ہو جائے. یہ صحیح فکر دل میں پیدا کی جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم فتنوں سے بچنے کے لیے، گمراہیوں سے بچنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو. تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر وما بطن، کہ تم ہر فتنے سے، آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ میں پناہ دے، چاہے وہ فتنہ ظاہری ہے، چاہے وہ فتنہ چھپا ہوا ہے، گمراہی کسی بھی طرح کی ہے. اور دعا بھی کیسی؟ رسمی دعائیں نہیں. آج تو رہ گئی رسم اذان باقی، خالی اذانیں باقی ہیں، رسمی اذانیں، رسمی دعائیں، رسمی جلسے. رسم سے ہٹ کر حقیقت میں آنا چاہیے. فرمایا اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان، تعلیم، تربیت کی حفاظت کے لیے دعا مومن کا ہتھیار ہے. اب یہ دعا کیسے ہونی چاہیے؟ کون سی دعا ماں باپ کی اولاد کے حق میں یقیناً قبول ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم بھی دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تکون فتنة لا ينجی منها الا دعا، کہ ایسے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ ان فتنوں سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی انسان کو سوائے دعا کے. وہ اللہ ہی ہے جو نسلوں کی حفاظت کرے. کہ کتنے گمراہیوں کے اسباب معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں ہم نہیں جانتے، شاید ہمارے بس میں نہیں ان کا سدباب کرنا. دعا ہے جو بچائے گی نسلوں کے ایمان کو. لیکن دعا کیسی ہو؟ فرمایا کہ دعا الغریق، لیکن دعا کیسے مانگنی ہے؟ جیسے پانی میں ڈوبنے والا شخص بچنے کی دعا مانگتا ہے. اب وہ کیسے مانگ رہا ہوگا جس کو پانی میں، سمندر میں گر گیا ہے اور وہ ڈوب رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے ابھی ڈوب کے مر جانا ہے اور بچانے والا بھی کوئی نہیں سوائے اللہ کے. تو اب کس آہوزاری کے ساتھ، کس تڑپ کے ساتھ وہ اللہ سے مانگے گا ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی دعائیں آہوزاری والی، تڑپ سے اللہ سے مانگنا اور لجاجت سے مانگنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا. آپ سے بڑھ کے کون دعائیں کر سکتا ہے؟ بدر کی رات، پوری رات ایسا تڑپے ہیں. صدیق اکبر نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ اب بس کر دیں، اللہ